السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، پھر ایک جدید مسئلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا مسئلہ عورتوں اور خواتین کے تعلق سے ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی اس مسئلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ مسئلہ ہے آرٹیفیشل جویلری کا مسئلہ۔ تو کیا عورتوں اور خواتین کے لیے آرٹیفیشل جویلری کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح آرٹیفیشل جویلری کا بزنس کرنا، کاروبار کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو زیورات کے پہننے کا تعلق عورتوں اور خواتین کے ساتھ ہے اور بزنس کرنے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال آج کا یہ مسئلہ یہ مردوں کے لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے جس طرح سونے چاندی کے زیورات کا استعمال جائز ہے، اسی طرح دیگر دھاتوں سے بنے ہوئے زیورات کا استعمال کرنا بھی ان کے لیے جائز ہے۔ صرف مسئلہ انگوٹھی کا آتا ہے، میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی انگوٹھی صرف سونے اور چاندی ہی کی جائز ہے، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ پیتل کی ہو، تانبے کی ہو، جائز نہیں ہے۔ تو آرٹیفیشل کی انگوٹھی بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوں گی۔ انگوٹھی کو چھوڑ کر دیگر جتنے بھی زیورات ہیں وہ زیورات عورت آرٹیفیشل زیورات استعمال کر سکتی ہیں۔ آرٹیفیشل زیورات دراصل میں کیا ہوتے ہیں، آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ سونے چاندی کے اتنے مہنگے مہنگے نیکلیس وغیرہ اور زیورات وغیرہ خرید سکے، تو آرٹیفیشل جو زیورات ہوتے ہیں، مصنوعی زیورات، تو یہ مصنوعی زیورات کو دیکھنے میں یہ اصلی زیورات ہی کی طرح معلوم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سونے اور چاندی ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سستے داموں میں مل جاتے ہیں، کم روپیوں میں مل جاتے ہیں اور عورتیں اس کو پہن لیتی ہیں۔ تو بہرحال آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جویلری کا استعمال کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ صرف آرٹیفیشل انگوٹھی وہ نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ انگوٹھی کا مسئلہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتی، اور مرد صرف چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی ہی پہن سکتا ہے، اور وہ بھی مرد کے لیے ایک مخصوص مقدار ہے، 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کے برابر ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ مرد نہیں پہن سکتا، اور عورت کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ نے سمجھ لیا کہ آرٹیفیشل جویلری کا استعمال کیسا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ آرٹیفیشل جویلری کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جب آرٹیفیشل جویلری کا استعمال جائز ہے تو آرٹیفیشل جویلری کا بزنس کرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشل جویلری میں دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے کہ جو آرٹیفیشل زیورات جو ہوتے ہیں، آرٹیفیشل جویلری جو ہوتی ہے، یہ دیکھنے میں اصلی زیورات ہی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ جو مصنوعی زیورات ہے، آرٹیفیشل جویلری ہے، اسے اصلی زیورات بتا کر بیچ دے اور سامنے والے سے زیادہ رقم اینٹھ لے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی آدمی آرٹیفیشل جویلری کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انگوٹھی کا استعمال، آرٹیفیشل انگوٹھی کا استعمال یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن عورت کے لیے بھی آرٹیفیشل انگوٹھی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو جب آرٹیفیشل انگوٹھی کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس کو بیچنا یہ بھی کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ بھی آرٹیفیشل جویلری کا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اس میں دھوکے وغیرہ سے، ان ساری چیزوں سے بچے اور انگوٹھی کو اس کے اندر شامل نہ کرے۔ اگر انگوٹھی کو نکال دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب انگوٹھی، آرٹیفیشل انگوٹھی کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس کو بیچ کر اس پر کمائی حاصل کرنا یہ کراہت سے خالی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ مسائل کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ علم حاصل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔